شام میں اسد خاندان کے 50 سے زائد سال پر محیط دور حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن بشار الاسد حکومت کے خاتمے تک کب، کیا اور کیسے ہوا، اس کا مختصر احوال کچھ جانتے ہیں۔ شام میں اپوزیشن جنگجوؤں کے ایک اتحاد نے 27 نومبر کو حکومت کے حامی فورسز کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کارروائی کے تحت پہلا حملہ ادلب اور حلب کے درمیان فرنٹ لائن پر کیا گیا۔ اپوزیشن فورسز 3 دن کے اندر شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسد حکومت کے خلاف اس مہم کی قیادت ہیئت تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجوانی کر رہے ہیں، جبکہ ترکی کی حمایت یافتہ شامی نیشنل آرمی کے گروپس بھی اس کارروائی کا حصہ رہے۔ اتوار کی صبح دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کے بعد ہیئت تحریر الشام کی اپوزیشن فورسز نے صدر بشار الاسد کے اقتدار کے شام کو آزاد قرار دے دیا۔ باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے کے بعد سابق صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد افواہیں سامنے آئی کہ ان کا جہاز کریش ہو گیا اور ممکنہ طور پر بشار الاسد اپنے خاندان کے ہمراہ جاں بحق ہو گئے۔ تاہم بعد میں ان کی افواہوں نے دم توڑ دیا جب روسی ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ بشار الاسد ماسکو میں اور روس نے انہیں بشمول اہل خانہ سیاسی پناہ دی ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ شاید پورا شام اپوزیشن کے قبضے میں آ چکا ہے، تاہم اپوزیشن فورسز ابھی تک الاسد کے مضبوط گڑھ سمجھنے والے علاقوں لتاکیہ اور طرطوس میں داخل نہیں ہوئی، لیکن وہ حما، حمص اور درہ جیسے اہم شہروں پر قابض ہو چکے ہیں جو 2011 کے انقلاب کا نقطہ آغاز تھا۔ شامی فوج کنتیر اور سویدہ میں بھی پیچھے ہٹ چکی ہے، لیکن ان کی کوئی مؤخر مزاحمت دیکھنے کو نہیں ملی۔ عرب میڈیا کے مطابق شام کی معیشت پہلے ہی بدترین حالت میں تھی اور عوام کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا تھا، جس سے حکومت غیر مقبول ہو چکی تھی۔ فوج اور پولیس اہلکار اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور بشار الاسد حکومت کو فوجی اور عوامی حمایت دونوں کی کمی کا سامنا تھا۔ روسی افواج یوکرین کی جنگ میں الجھی ہوئی ہے اور ایران اور حزب اللہ اسرائیلی حملوں سے متاثر ہیں، جس کے باعث شامی فوج کو مدد نہ مل سکی۔ عرب میڈیا کے مطابق بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے باوجود پوری حکومت فرار نہیں ہوئی۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی دمشق میں موجود ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت امور جاری رکھنے کے لیے موجود ہے۔ باغیوں کے کنٹرول سنبھالنے اور بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد دمشق، حمص اور دیگر شہروں میں جشن کا سماں تھا۔ لوگوں نے انقلابی پرچم لہرائے، ٹینکوں پر چڑھ کر خوشی کا اظہار کیا اور حافظ اسد کے مجسمے گرا دیے۔ مساجد میں دعائیں کی گئی اور عوامی مقامات پر لوگ جشن مناتے اور نعرے لگاتے نظر آئے۔ اپوزیشن جنگجوؤں نے حکومت کے زیر انتظام جیلوں کے دروازے کھول دیے اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ہیئت تحریر الشام نے اعلان کیا کہ صدیانہ جیل میں ظلم کے دور کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ شام میں بشار الاسد حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا، تاہم اب آگے کیا ہوگا یہ بھی واضح نہیں ہے۔ وزیر الجلالی نے کہا کہ ان کی کابینہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے اپوزیشن کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ہیئت تحریر الشام کے سربراہ الجولانی نے کہا کہ عوامی ادارے عبوری مدت کے دوران وزیر اعظم کے زیر نگرانی رہیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تمام فریق تعاون کریں تو شام کے لیے بہتر مستقبل ممکن ہے۔ شام میں اسد خاندان کی 53 سالہ حکمرانی کے اختتام کو ایک تاریخی لمحہ قرار دے دیا اور اسے 14 سال قبل عوامی احتجاج سے شروع ہونے والی ایک خون ریز خانہ جنگی کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔